بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم۔ ناظرین، دنیا کے جس خطے پر ہم آباد ہیں اور جس پر ہمارا یہ پیارا وطن بسا ہوا ہے، یہ قدرت کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ قدرتی نعمتوں سے مالا مال جس دنیا میں ہم بستے ہیں، یہ نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سال کے مختلف موسم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صحت، تندرستی اور خدا کی دی ہوئی بے شمار قدرتی وسائل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسے جی بھر کے استعمال کرتے ہیں۔ مگر دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سال بھر ایک ہی موسم رہتا ہے، اور وہ بھی سردی کا، ایسی شدید ترین سردی کا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس پیارے وطن میں وہ علاقے جو سرد ترین شمار ہوتے ہیں، وہاں انتہا کی بھی سردی ہو تو درجہ حرارت -10-12 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں جس علاقے کی ہم آپ کو سیر کرا رہے ہیں، یہاں پر شدید ترین سردی میں درجہ حرارت -60 یا اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جی ہاں، روس کا مشہور ترین خطہ سائبیریا، ماسکو، روس کے دارالحکومت ماسکو سے 1800 کلومیٹر شمال میں دنیا کا سب سے سرترین شہر نورلسک واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,75,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ نورلسک میں سال کے 365 ایام میں سے 270 روز برف باری ہوتی ہے۔ دریائے لینا کے ساتھ آباد نورلسک قطب منجمد شمالی کا سب سے بڑا شہر ہے، جو اس خطے کا صنعتی مرکز بھی کہلاتا ہے۔ یہاں نیکل اور پلاڈیم کی دنیا کی سب سے بڑی کانیں ہیں، اس لیے سخت ترین سردی کے باوجود لوگ سال بھر یہاں قیام پذیر رہتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پہاڑوں میں گرے اس صنعتی شہر تک پہنچنے کے لیے کوئی زمینی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہاں رسائی کا واحد ذریعہ ہوائی جہاز ہے۔ نورلسک شہر چونکہ قطب شمالی کے قریب واقع ہے، اس لیے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں یہاں سورج بھی طلوع نہیں ہوتا ہے۔ یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت عموماً 64 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، -64 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں بھی نقطہ انجماد سے ہی نیچے رہتا ہے۔ یہاں کا سب سے معتدل موسم وہ شمار ہوتا ہے جب یہاں پر درجہ حرارت -16 ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سرترین شہر ہے۔ اس کے ساتھ 2 گاؤں اور ہیں، ان میں سے ایک گاؤں میں ایک مرتبہ -67.8 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ ایک اور گاؤں ہے، اس میں 1924 میں -71 تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایسے ممالک میں اور ایسے شہروں میں رہنے والے لوگ پھر اس موسم میں کیا کرتے ہیں، وہ کیسے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہاں کے باسی دریاؤں سے برف کے ٹکڑے کاٹ کر پانی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ہر مکان کے پاس پانی جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہے۔ مقامی افراد کو اپنی گاڑیاں پورا دن چلانی پڑتی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ موسم بہار تک دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے بیٹریاں ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف موٹے کپڑوں میں ملبوس گھوڑے اور کتے اسی جما دینے والے درجہ حرارت میں باہر ہی گزارا کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور گھوڑا ہے یاقوت۔ چھوٹا سا گھوڑا ہوتا ہے اور سرد موسم کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ یہاں کی سب سے اہم ترین غذا بھی ہے۔ یہاں پر کاشتکاری کا بالکل بھی تصور نہیں ہے، کھیتی باڑی کا بالکل بھی تصور نہیں ہے، اس لیے یہاں پر لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، ہرن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کا مشہور ہرن ہے قطبی ہرن، اور اس طرح گھوڑے کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑے کا دودھ بھی بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو دن بھر بھی اندھیرا رہتا ہے، 3 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں 21 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے۔ شادی بیاہ کی رسومات ہو یا خوشی کے مواقع،
यहाँ रंगीन और सर्द मौसम में रिवायती रक़्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है। जहाँ खुशी के लम्हात मुनफरिद और निराले हैं, वहाँ जनाजे की तदफीन भी किसी कठिन मरहले से कम नहीं है। अपने प्यारों को दफनाने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोदने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, और चूँकि यहाँ पर तह दर तह बर्फ़ जमी होती है, इसलिए उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए कोयले दहकाए जाते हैं, जिसकी मदद से बर्फ़ को पिघलाया जाता है। और कभी कभार एक ही मुर्दे को दफन करने के लिए 3 से 4 दिन बल्कि 1 हफ़्ते तक मुशक्क़त करनी पड़ती है। ये खुदा ताला की अजीब कुदरत है कि वो दुनिया जहाँ पर एक ही बनी आदम की औलाद बसती है, अल्लाह ने उनके लिए मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोग उनमें पैदा किए और फिर उनके लिए एक मुख्तलिफ़ दुनिया बसाई है। वो लोग जो खुदा के मुनकिर हैं, जो खुदा को नहीं मानते हैं, खुदा के वजूद के भी मुनकिर हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अगर वो सोचे, गौर करे, अल्लाह ताला की ज़ात पूरी आब व ताब के साथ मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि इस कायनात में उसकी कुदरत ही कार फरमा है जो हम सबको नज़र आ रही है।